mızrap ve müptelayız işimde Allah, dilimde Allah, zikrimde Allah, fikrimde Allah, aklımda Allah, aşkımda Allah. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل مینا کی دنیا میں خوش آمدید۔ آج کا بلاگ جو ہے تھوڑا سا خاص ہے، کیونکہ جو ہے نا آج کے بلاگ میں جو ہے میں اپنے والدین جو میرے امی ابو اس دنیا میں نہیں اور میرے بھائی، ٹھیک ہے، ان کے سال ثواب کے لیے گھر میں قرآن خوانی تھی ایک چھوٹا سا، ٹھیک ہے، قرآن پاک پڑھا تھا ہم سب نے، تو اس کے لیے نا ہم نے دعا کی تھی۔ تو اسپیشل جو ہے نا میں اپنے والدین اور جو بھی لوگ ہیں جن کے جو ہے نا ماں باپ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے مغفرت کے لیے دعا کرتی ہوں، اور آپ سب سے بھی دعا کی گزارش کرتی ہوں کہ جو بھی لوگ میرے بلاگ کو دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، میری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں، وہ دعا کریں کہ جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں اور جو بھی اپنے عزیز، ٹھیک ہے، جو اس دنیا سے چاچا کہ ان کے جو ہے نا مغفرت کے لیے دعا کریں، اور جن کے والدین حیات اللہ تعالیٰ ان کو شفا و صحت تندرستی عطا فرمائے، ٹھیک ہے۔ تو آج میں نے گھر میں جی گجریلا بنایا تھا، جو بھی گھر میں ختم دلایا تھا، سسٹر وغیرہ جو میری بہنیں آئی تھی ان کے لیے، پھر مطلب گھر میں جو بھی مہمان وغیرہ، تو گجریلا گھر میں بنایا تھا، اور جو ہے نا قورمہ بنایا تھا۔ تو گجریلے کے لیے میں نے 2 سے 3 کلو تقریباً گاجر لے کے اس کو نا کدوکش کر لیا تھا، چاپر میں گریٹ کر لیا تھا۔ 5 کلو میں نے یہ دودھ لیا تھا، 5 کلو دودھ کے حساب سے میں نے یہ بنایا تھا، اور ایک گلاس میں نے تقریباً بڑا گلاس تھا میرے پاس، تو وہ میں نے نا لے لیا تھا تقریباً پاؤ، جس سے تھوڑا سا زیادہ ہوگا، وہ چاولوں کا لیا تھا میں نے۔ پہلے چاولوں کو بوائل کر لیا تھا، دین اس کے اندر میں نے گاجریں شامل کر کے پھر اس کو دودھ شامل کر کے اور الائچی ڈال کے، آپ چاہیں تو الائچی پاؤڈر بھی ڈال سکتے ہیں، ثابت بھی ڈال سکتے ہیں، جیسے آپ کو ٹھیک لگے۔ تو یہ پھر میں نے ساتھ پیاز بھی مطلب مکس بنا رہی تھی، جو بھی دونوں ریسپی ساتھ ساتھ شیئر کر رہی ہوں آپ کو۔ میں نے جو 5 کلو چکن کا قورمہ بنایا تھا اس کے لیے میں نے 1.5 سے 2 کلو پیاز لیا تھا، مطلب اس میں چکن وغیرہ بھی نکلتا ہے تو کٹنگ وغیرہ چھلکے وغیرہ نکالنے کے بعد 2 کلو پیاز تھا، اس میں سے تھوڑا سا میں نے نکال بھی لیا تھا، تو 1.5 کلو تقریباً پیاز لیا تھا، اس کو میں نے گھی میں فرائی کر لیا تھا، لائٹ براؤن کیا تھا، ڈارک براؤن نہیں کیا تھا، اور میں نے اس میں کچھ ثابت کھڑے مسالے شامل کیے تھے۔ تو کھڑے مسالے ثابت شامل کرنے کے بعد تھوڑی دیر میں نے اس کو اور فرائی کیا تھا، تو مسالے جو ہیں وہ بھی گھی میں اچھے سے مکس ہو جائے اور ان کا جو فلیور ایڈ ہو جائے۔ تو میں نے یہ کڑی پتہ لیا تھا، بڑی الائچی، دار چینی، اور جو جائفل جویتری وہ میں نے نہیں ڈالا تھا، پیس کے ڈالا تھا، اس کو میں نے لہسن ادرک اور جو ٹماٹر اور کچھ ہری مرچوں کا پیسٹ بنایا تھا اس میں شامل کر کے اس میں گرائنڈ کر لیا تھا۔ تو میں نے 2 جائفل اور تھوڑی سی جویتری لی تھی۔ آپ چاہیں تو اس میں مسالے جو ہے نا بازار کا پیکٹ قورمہ مسالہ بھی شامل کر سکتے ہیں، اس سے تھوڑا سا اچھا ٹیسٹ آتا ہے، تو وہ آپشنل ہے، آپ کی مرضی ہے، بہت سے لوگ شامل کرتے ہیں۔ تو یہ میں نے پیاز کو زیادہ براؤن نہیں کیا تھا، تھوڑا سا لائٹ ہی رکھا تھا، پھر میں نے تھوڑا سا اس میں پانی شامل کیا تھا۔ یہ 5 kg میں نے چکن لی تھی، جو چکن ہے میں نے نا اس کو بعد میں ڈالا تھا، کیونکہ نا گیس آج کل کم آتی ہے، اور پھر جو دیگی قورمے والے ہیں وہ لوگ بناتے لکڑیوں پہ، اور جو ان کے برنر وغیرہ ہوتے ہیں، اسٹوو جو ہوتے ہیں بہت تیز گیس پہ پکاتے ہیں، تو ہائی فلیم پہ ان کی چکن ٹوٹتی نہیں ہے، موسٹلی اکثر ہوتا ہم لوگوں کے گھر میں فلیم اتنی تیز نہیں ہوتی، تو مجھے یہ ڈر تھا کہ میں اتنے اس کوانٹٹی میں بنا رہی ہوں، پہلے بھی بنائی ایک دفعہ، تو لاسٹ میں یہ ہوتا ہے کہ نا وہ جب چکن ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کو زیادہ بھوننا پڑتا ہے، چکن بھی کہ گل جائے اچھے سے، اس کی اسمیل نہ آئے، اور جو مسالے ہیں وہ اچھے سے بھون جائیں، اور لہسن ادرک وغیرہ کی اسمیل نہ آئے، تو اس لیے میں نے جو ہے نا لہسن ادرک کا پیسٹ جو ہے پہلے شامل کیا تھا، اور پیاز بھی گھل جائے، پیاز کو میں نے گرائنڈ نہیں کیا تھا نہ، میں نے اس کو تھوڑا سا ڈارک براؤن کر کے نکالا تھا کہ فرائی کر لوں۔ یہ مسالے جو میں نے 4 چمچ لال مرچ پیسٹ ڈالا تھا، لال مرچوں کا پاؤڈر ڈالا تھا، 1 بڑا چمچ بھر کے ہلدی ڈالا تھا، 3 چمچ میں نے نمک کے شامل کیے تھے، اور 3 سے 4 چمچ میں نے سوکھا دھنیا کوٹا ہوا جو گھر میں کوٹا تھا وہ ڈالا تھا اس میں۔ لاسٹ میں نے گرم مسالہ شامل کیا تھا، یہ سب مسالے ڈال کے میں نے اچھے سے بھون لیا تھا تاکہ جو لہسن ادرک کی اسمیل ہے وہ ختم ہو جائے، دین اس کے بعد میں نے چکن شامل کی تھی۔ میں نے اس میں 1/2 kg ٹماٹر لیے تھے، اور 1/2 kg ہی میں نے دہی کا یوز کیا تھا، اور گجریلا جو ہے میں نے 5 کلو کے حساب سے بنایا تھا، اس میں نے لاسٹ میں کھویا بھی ڈالا تھا، اور تقریباً 3 کپ جو ہے نا 3 سے 4 کپ مجھے چینی یوز ہوئی تھی، تو وہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاؤں گی۔ میں نے پھر اچھے سے مسالہ بھوننے کے بعد چکن شامل کیا تھا، تھوڑا تھوڑا ساتھ بلاگ بھی بنا رہی تھی، ایک ہاتھ سے کیمرہ پکڑ کے مشکل تھا، تو
ساتھ اور بہت زیادہ دھواں تھا، اس کی وجہ سے جو ہے نا کلیئر بھی نہیں نظر آ رہا تھا، آنکھوں میں بھی دھواں جا رہا تھا، تو بہت مشکل ہوتا ہے. ہم لوگ جو ہے موسٹلی میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے یوٹیوبر جو ہیں نا، مطلب جن کے پاس ہائی فائی کچن ہے، ہائی جینٹری کی ایکسیسریز ہوتی ہیں، وہ ان کو لوگ بہت پسند کرتے ہیں. اور یہاں بہت جو ہے نا ولیج لائف کو، تو ہم لوگ بھی جو ہے بہت محنت کرتے ہیں ولاگ بنانے کے لیے، ٹھیک ہے. دن رات جو بھی ہے، اتنی مہنگائی کے دور میں ہم لوگ بھی چیزیں منگواتے ہیں جیسے جیسے گھر کے حالاتوں میں، ٹھیک ہے، چیزیں افورڈ کرنا مشکل ہوتے ہیں لیکن پھر بھی بناتے ہیں. اور کچھ لوگ ہیں جو ہماری ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں، بہت سے سبسکرائبر جو ٹھیک ہے ویڈیوز کو دیکھتے نہیں، پسند نہیں کرتے، تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میرے بیل آئیکن کو پریس کیجیے، اور میری ویڈیوز کو ضرور لائک کیجیے اور کمنٹ بھی کیجیے، ٹھیک ہے. ہماری بھی محنت ہوتی ہے، ہم لوگ بھی کچن میں گرمی ہو یا جو بھی ہو، سردی بھی ہے بے شک، جو بھی ہے ہم کچن میں کھڑے ہو کے کھانا بناتے ہیں، محنت کرتے ہیں تاکہ آپ لوگ ہماری جو ہے کوکنگ کی ریسیپیز کو پسند کریں، ہماری محنت کو پسند کریں، ٹھیک ہے. میں نے چکن ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کیا تھا، تھوڑا سا تھوڑا سا چمچ ہلایا، بہت زیادہ نہیں ہلاتی تھی، ٹھیک ہے، کہ چکن جو ہے نا بعد میں ٹوٹتی ہے، وہ اچھا نہیں لگتا جب آپ مہمانوں کے سامنے سرو کرتے ہیں. لیکن میں پھر بیچ میں کیم اور دوسرے کیم کو پکڑ کے اس طرح بنانا موبائل کا ہاتھ میں تو مشکل تھا، پھر بیچ میں کیم آف کر کے میں تو اچھے سے مسالہ جو ہے نا اس کو بھون لیتی تھی، تھوڑا سا چکن کو مکس کر لیتی تھی. تو پھر کافی دیر میں اس کو بھونائی وغیرہ کرتی رہی، چکن کی اسمیل ختم ہو جائے، چکن بھی اچھے سے بھون جائے اور مسالہ بھی اچھے سے اس میں مکس ہو جائے. دین پھر میں نے اس میں جو ہے ½ kg دہی شامل کیا تھا. دہی شامل کرنے کے بعد بھی میں نے کچھ دیر اس کو بھونا، پھر اس کے بعد جو ہے نا میں نے اس کو کور کر کے جو نا لو فلیم پہ رکھ دیا تھا تاکہ وہ ہلکی آنچ پہ جو ہے نا پک جائے، چکن بھی گل جائے، اور جو گریوی ہے نارمل جو جتنی کنسسٹنسی رکھنی ہے آپ نے، آپ گاڑھی چاہیں تو اس کو گاڑھی رکھ سکتے ہیں، تھوڑی درمیانی رکھ سکتے ہیں، جو بھی ہیں آپ جیسے. اور قورمہ کیونکہ نارمل گریوی میں اچھا لگتا ہے، پتلا شوروا نہیں، تو میں نے اس کو دہی ڈالنے کے بعد تھوڑی دیر بھوننے کے بعد اچھے سے بھنائی کرنے کے بعد اس کو لو فلیم پہ رکھ دیا تھا. لاسٹ میں نے پھر دھنیا شامل کیا تھا کچھ، اور گرم مسالہ سے ڈال کے سرو کر دیا مکس کر کے. اور گجریلا جو ہے وہ بھی سلو آنچ پہ پک رہا تھا. دین پھر میں نے اس کو شفٹ کر دیا تھا برنر پہ، تو تیز آنچ پہ میں نے تقریباً شوگر ڈالنے کے بعد آدھا پونا گھنٹہ اچھے سے پکایا، وہ گاڑھا وغیرہ ہو گیا. پھر کچھ ڈرائی فروٹس وغیرہ ڈال کے ان میں گارنش کی، بادام، تو آپ کے پاس جو بھی ڈرائی فروٹس ہیں آپ اپنی پسند سے. اور میں نے اس میں تقریباً 1 پاؤ کھویا ڈالا تھا. کھویا ڈالنے سے جو نا اس کا فلیور بہت اچھا آتا ہے، تو گاڑھا گاڑھا سا بنتا ہے، تھک بھی. تو آپ چاہیں تو اس میں ڈال سکتے ہیں جو بھی. اور میں نے اس میں 3 سے 4 کپ شوگر ڈلی تھی کیونکہ 5 kg تھا، تو جو بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے چیک کر سکتے ہیں، کم زیادہ جو بھی. پہلے آپ کم ڈال سکتے ہیں، اگر کم لگے تو مزید بندہ اور شامل کر سکتا ہے. زیادہ ایک چیز کوانٹٹی میں ڈال دیں اور پھر وہ زیادہ ہو جائے تو اس کا کوئی حل نہیں ہوتا. بہتر ہوتا ہے کہ آپ اس کو کم یوز کریں، پھر بعد میں اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ اس کو اور ڈال سکتے ہیں. تو یہ ساتھ میں نے پھر قورمے کو بھی چیک کر لیا تھا اچھے سے تاکہ وہ نیچے نہ لگے اور جل نہ جائے، اور مکس کر لیں. اور جب یہ بن گیا تھا تو میں نے اس کو نیچے برنر پہ شفٹ کر کے میں نے کھویا ڈالا، پھر شوگر وغیرہ ڈال کے تیز آنچ پہ پکنے دیا. کافی دیر پکتا رہا، گاڑھا ہو گیا تھا، تو میں نے ان کو باؤل میں سرو کر کے تو ڈش آؤٹ کر لیا تھا اور فریج میں ٹھنڈا کر لیا تھا. یہ دیکھ سکتے ہیں کھویا جو میں نے مکس کیا، اچھے سے پکایا اس کو بہت. تو لو فلیم پہ یہ جو ہے نا کافی گھنٹے جب پکتا ہے، 5-6 گھنٹے اگر ہلکی آنچ پہ، لیکن ساتھ ساتھ بیچ میں چمچ ہلاتے رہیں. یہ دیکھ سکتے ہیں میرا جو قورمہ بن کے تیار ہو گیا تھا. میں نے اس کو